أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نوام فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اس عنوان پر مسلسل آپ کو زحمت دی جاتی رہی، اور آج یہ اس سلسلے کی 7ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آئندہ یہاں 3 تقریریں باقی رہ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں تقریریں خلاصہ کلام کی نظر ہو جائیں گی، اور جو کچھ بھی اس سلسلے میں گفتگو مقصود ہے، کوشش یہی ہے کہ آپ اس سے نہ صرف بہرہ اندوز ہوں بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ مسائل جہاں پیچیدہ ہو جائیں وہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ صرف بولنے والے پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اپنے فہم و ادراک کا بھی سہارا لیں، اور اس طرح سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس آئے وافی ہدایہ کا ترجمہ مسلسل آپ سن رہے ہیں، میں آج اس کے آخری حصے سے قریب تر ہونا چاہتا ہوں۔ ذات واجب نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا: وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے لکھ لیا ہے، تمہارے رب نے واجب کر لیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو۔ یعنی ذات واجب خود اپنے لیے تو یہ استعمال کر سکتی ہے لفظ، کسی اور کے لیے مجال نہیں ہے کہ وہ ذات واجب کو یہ کہے کہ تجھ پر کیا واجب ہے اور تجھ پر کیا واجب نہیں ہے۔
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، بہرحال رحمت رہے گی۔ اور پھر یہ بھی صراحت کر دے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں نے رحمت کو واجب کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں۔ اپنی ذات پر رحمت کو واجب کیا، متقین کے لیے بتلایا کہ رحمت انہی کے لیے ہے۔ تو یہ ذات واجب کا فیضان کل ہے کہ جہاں وہ رحمت مطلقہ سے اپنے آپ کو نہ صرف منسوب کرے بلکہ اس کے وجوب کو ثابت کرے اپنی ذات۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر دیا۔ اس کی رحمت کے دو حصے ہیں، ایک تو رحمت کل ہے، اس کی رحمت کے دو حصے۔ اگر رحمت کافر کے ساتھ ہو تو رحمان ہے، اگر مومن کے ایمان کا صلہ ہو تو رحیم ہے۔ رحمت کے دو پرتو ہیں، ایک رحمانیت ہے، ایک رحیمیت۔ رحمانیت میں عمومیت ہے، رحیمیت میں خصوصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کوئی ترجمہ نامناسب نظر نہیں آیا، صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ دی بینیفیشنٹ، دی مرسیفل، وہ کیسے سینس کو کیری کرے گا جبکہ رحمان کے معنی الگ ہے، رحیم کے معنی الگ ہے۔ جو موسیٰ اور فرعون دونوں کی پرورش کرے وہ رحمان ہے، جو ابراہیم و نمرود دونوں کو اپنے خان کرم سے عطا کرے وہ رحمان ہے، اور جو قیامت میں مومن کے نام اعمال کو دیکھ کر بے نہایت صلہ دے وہ رحیم ہے۔ تو نہ مرسی فل میں اس کے معنی نکلتے ہیں، نہ بینیفیشنٹ میں نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے رضویہ کالونی کی تقریروں میں یہ عرض کیا تھا کہ وحی آسمانی کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنے کے بعد اگر آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ ترجمہ اس مطلب کو ساتھ ساتھ لیے جا رہا ہے تو یہ اطمینان غلط ہے، اور اس طرح سے قرآن مجید کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنا، کسی اور زبان میں زیر مطالعہ رکھنا، وہ انہی کے لیے مناسب ہے جو مغرب کے ہوں، جو امریکہ کے ہوں، جو مستشرقین ہوں۔ مگر آپ لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو عربی ہی میں پڑھیں، اس لیے کہ آپ کی بندگی ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ اور اگر اس طرح سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہو جاتی تو شاید سب سے پہلے آپ کے واسطے یہ سہولت بھی مہیا کر دی جاتی کہ نماز اردو میں پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آپ نماز اردو میں نہیں پڑھ سکتے حالانکہ آپ عربی نہ سمجھیں۔ تو اس لیے اگر اجازت ہو جاتی کو میں سمجھا دوں کیونکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، مطلب یہ کہ پڑھتے تو سب ہیں، انگریزی میں ترجمہ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، مطلب یہ کہ وحی ربانی کا اوتھینٹک ترجمہ اگر کوئی تسلیم کر لے کہ یہ انگریزی میں ہو چکا تو وہ غلط ہے۔ یعنی کوئی اتھارٹی نہیں ہے دنیا کے کسی زبان میں عربی کے ترجمے کی، قرآن مجید کے کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو اس کی رحمت مطلقہ کے دو حصے، دو پرتو، دو جلوے، دو شاخص۔
ایک رحمانیت ہے، ایک رحیمیت ہے، اور پھر دونوں کو رحمانیت اور رحیمیت کو دونوں کو پھر ایک مظہر کے ساتھ متصل کر دیا۔ رحمت مطلقہ، رحمان اور رحمانیت، رحمان اور رحیمیت کا پھر مظہر ایک۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو وہ مظہر رحمان بھی ہے، مظہر رحیم۔ یہ مقام خاتمیت ہے، یہ مقام خاتمیت ہے۔ اس سلسلے میں ایک امر جو یاد رکھنے کے قابل ہے، جس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ظاہر ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مجھے آپ کے فہم و ادراک کا بھروسہ ہے، بڑے سے بڑا اور اہم سے اہم مسئلہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک وہ عطا ہے رحمت جو کائنات کے ذرے ذرے پر ایک شعاع راست بن کے آ رہی ہے، یعنی جتنے نقاط ہیں مخلوق کے اس دائرے تکوین میں ایک شعاع راست آ رہی ہے، وجوب وجود سے، رحمت مطلقہ سے ایک کرن راست اس ذرے تک آ رہی ہے، اس وجود تک آ رہی ہے، ایک کرن راست، اس کی تربیت، اس کی دیکھ بھال، اس کی خلقت، اس کی ہدایت، اس کو راہ بتلانا، وہ کوئی ہو اس کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، یہ راست ہے شعاع۔ ایک شعاع بالواسطہ آ رہی ہے ہر ذرے پر، اور وہ شعاع ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہ پیدا کرتے۔ ایک شعاع ہے بالواسطہ، ایک شعاع ہے راہ جو ہر ذرے پر ہے، اس کی رحمت مطلقہ متاثر کر رہی ہے ہر ذرے کو، اور دوسری شعاع بالواسطہ ہے کہ حبیب کے ذریعے آئے، محبوب کے ذریعے آئے، صاحب لولاک کے ذریعے آئے، مقصود کن فکاں کے ذریعے آئے، مطلوب عالم کے ذریعے آئے، ایک شعاع بالواسطہ ہے۔ تو پہلی شعاع محل امتحان نہیں ہے، مسئلہ یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ پہلی شعاع تو اس کی مشیت ہے، پہلی شعاع تو اس کا ارادہ ہے، اس کا منشا ہے، اس نے کائنات کو خلق کیا ہے، مگر دوسری شعاع جو واسطہ پیغمبر سے آ رہی ہے، جب وہ مقام عقل پر پہنچتی ہے، موالید ثلاثہ کو ختم کر کے جمادات، نباتات، حیوانات کی منزل سے آگے گزر کر جب انسان پر وہ شعاع پڑتی ہے، تو اس شعاع کی وجہ سے انسان محل امتحان میں پہنچ کر یا مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ آپ نظر فرما رہے ہیں کہ وہ دوسری شعاع ہے کہ جو انسان کے لیے معیار بنے، وہ بالواسطہ عطا ہے جو انسان کے لیے یہ طے کرے کہ اس کا انجام کیا ہے یا کس منزل پر ہے، اس لیے کہ جس کو واسطہ بنا کر بھیجا ہے، جس کو واسطہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو میزان حق و باطل بھی بنایا، جس کو واسطہ بنا کے بھیجا ہے اس کو معیار صدق و تسلیم بھی بنایا، جس کو واسطہ بنا کے بھیجا ہے اس کو صحیح معنی میں یہ اختیار دیا کہ تم
ہدایت کی منزل پر ایک ایک کی ذمہ داری کو قبول کرو، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ ایک ایک صاحب عقل سے جو محل تکلیف ہے، ظاہر ہے کہ کائنات کے ذرے محل تکلیف نہیں ہے، آفتاب کے لیے کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، چاند کے لیے کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، ستاروں کے لیے کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری، ان پر کوئی تکالیف شرعیہ نہیں ہے، اس لیے نہ ان کا حساب ہے نہ ان کے لیے کوئی میزان ہے، یہ اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں، جو جس کا کام ہے اس کے لیے وہ اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، کسی کو گردش کرنا ہے کوئی گردش کر رہا ہے، کسی کو طلوع کرنا ہے وہ طلوع کر رہا ہے، کسی کو غروب ہونا ہے وہ غروب ہو رہا ہے، ہر ایک اپنا کام کیے جا رہا ہے، کوئی انکار کرنے کی کسی میں جرأت نہیں ہے سوا انسان کے، انکار کی منزل پر فقط انسان ہے کہ مانے یا نہ مانے، اس لیے ساری کائنات کا جب ذکر کیا تو کہا قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا، ہم نے مقدر کر دیا، اس کے لیے طلوع و غروب کو مقدر کر دیا، اس کے لیے ایاب و ذہاب کو مقدر کر دیا، اس کے لیے نمو کو مقدر کر دیا، اس کے لیے ارادے کو مقدر کر دیا، تلاش معاش کو مقدر کر دیا، یہ حیوان ہے، مگر جب انسان کی منزل آئی تو قدرنا نہیں کہا بلکہ کہا انسان کی منزل آئی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے انسان کو، چاہے شکر کرے چاہے کافر ہو جائے۔ آپ نے یہ بڑی اہم منزلیں ہیں اور ان کو گویا سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ منزل طے ہو جائے کہ جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے بحث شروع ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ مجھے اپنے فریضے کو انجام دینا ہے اور کم وقت رہ گیا ہے، تو یہ طے پایا کہ نبی کو معیار بنا کر اور کہ نبی کو معیار بنا کر اور حق و باطل کے لیے میزان بنا کر مخلوق کی طرف مبعوث کیا اور نبی کے لیے کئی پرتاؤ تھے، کئی انوار تھے، کئی مظاہر تھے، کہیں شان آدم ہے، کہیں منزل نوح ہے، کہیں محل ابراہیمی ہے، کہیں مقام موسوی ہے، کہ یہ سب رسالت کی منزلیں ہیں، اور یہ مظاہر ہیں اس مظہر عدم کے جو مظہر اسم اعظم الہی ہے، اور اس طرح یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اسی پہ امام فخر الدین رازی نے بحث کی اور کہا کہ جو یہ کہا گیا بالکل صحیح کہا گیا کہ نبی کا نور اور نبی کا وجود قبل خلقت انبیاء موجود تھا، اور آیت کا یہ استدلال تھی، جو جس آیت سے استدلال کیا وہ یہ آیت تھی، وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور بھروسہ کر اس غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے، اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کروٹ بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے۔ اسی آئے واضح ہدایہ سے امام فخر الدین رازی نے آبائے نبی کے اسلام کو ثابت کیا، آبائے نبی کے ایمان کو ثابت کیا، آبائے نبی کے کافر نہ ہونے پر گفتگو کی، اس لیے کہ تقلبک فی الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں منقلب ہوتا رہا۔ ایک بحث چھڑ گئی، ظاہر ہے کہ اس کو کمال تک پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے
اگر مقصد ہے آپ کے ذہن میں کچھ، اگر مقصد ہے آپ کے ذہن میں اور آپ نے کتاب شروع کی تو یقیناً پہلے صفحے پر مقصد کے لیے گفتگو نہیں ہوگی، پہلے صفحے پر تمہید کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ جہاں آپ برات استحلال سے کام لیں گے، برات استحلال سے کام لیں گے کہ مقصد آگے ہے۔ پہلا باب شروع کیا، مقصد سے اور قریب ہوئے، دوسرا باب شروع کیا، مقصد کی ایک اور کیفیت کی تعریف کی، تیسرا باب شروع کیا، مقصد کو ایک اور پہلو سے سمجھایا، چوتھا باب شروع کیا، مقصد کے لیے ایک اور تعویل دی۔ آپ نے جتنے ابواب قائم کیے اسی لیے قائم کیے تاکہ مقصد پر پہنچ کر کوئی حیران نہ ہو اور مقصد پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اس لیے صحیح معنی میں روح مقصد تمہید میں بھی تھی، روح مقصد پہلے باب میں بھی تھی، روح مقصد دوسرے باب میں بھی تھی، روح مقصد تیسرے باب میں بھی تھی۔ یہی حال تھا مقام خاتمیت کا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے ابواب نبوت آئے، جتنے ابواب رسالت آئے، سب میں خاتمیت کے پرتو موجود تھے اور اس مقصد کو سمجھانے کی کوشش تھی۔ اور جب وہ آیا تو آواز آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دیکھیے پھر اس مقام پہ غور کیجئے، یہ آواز آئی کہ اب تجھ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے، سراج منیر بنایا۔ اور مقصد ہمارا وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہمارے تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت سے ختم ہو گیا۔ وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل کے ساتھ ختم ہوا۔ ابو طالب نے بھتیجے کی شان میں جب قصیدہ کہا تھا انتصار مظلوم کی منزل پر، تو یہی صدق و عدل پر گفتگو تھی کہ جہاں آپ کہتے تھے وہ وزان صدق لا یقیس شعیرۃ و میزان عدل وزنہ غیر غائلی، یہ صدق کا تولنے والا ہے کہ جہاں ذرہ برابر کمی و بیشی نہیں، یہ عدل کا میزان ہے کہ جہاں ذرا سی بھی کمی کا پتہ چل جاتا ہے، یہ ذات قاتم ہے کہ جہاں صدق و عدل اپنے درجہ کمال پر پہنچ گئے۔ اور اس طرح سے ہر نبی کی دعا پوری ہوئی، خصوصاً ابراہیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پروردگار میرے لیے آخر زمانے میں ایک لسان صدق عطا کر۔ دیکھیے اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا دوسری طرح سمجھیں۔ ابھی کتاب کی گفتگو ہو رہی تھی ایک اور، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ وہ دین نوح ہو تو اسلام ہے، وہ دین ابراہیم ہو تو اسلام ہے، وہ دین موسیٰ ہو تو اسلام ہے، وہ دین عیسیٰ ہو تو اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتابیں مسخ ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے نام بدل دیے ہوں، یہ اور بات ہے کہ کتابیں مسخ ہو جانے کے بعد، کتابوں کو بدل دینے کے بعد انہوں نے اپنے نام اور رکھ لیے ہوں، مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین اسلام ایک ایولوشن ہے، ایک ارتقاء ہے، ایک ترقی پذیر صورت ہے۔ دور آدم میں کچھ ہے، دور نوح میں کچھ ہے، دور ابراہیم میں کچھ ہے، دور موسیٰ میں کچھ ہے، دور عیسیٰ میں کچھ ہے، اور دور خاتم جب آیا اور خاتم کی جب آخری منزل آئی تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو ہم نے کامل کر دیا، آج نعمتیں پوری ہو گئی۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ ختم مرتبت سے ہے۔ دین کامل ہوا ہے اس سلسلے سے کہ جہاں سلسلہ تخلیق بشر شروع ہوا تھا،
سلسلہ تخلیق بشر شروع ہوا تھا، یہ گفتگو کبھی ہو چکی ہے، آپ گھبرائیں نہیں اور پریشان نہ ہو۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ، سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ، سب سے زیادہ حیران کن مسئلہ وہ آدم کا ہے، آدم کا ہے۔ اور اس میں ایک بات ظاہر ہے جو میری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی گفتگو کا، مگر وہ سلسلہ کلام میں ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ آدم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کس آدم کے متعلق؟ کس آدم کے متعلق؟ اور کیا مولا کیا آدم بہت سے تھے؟ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق الف الف آدم و الف الف عالم، اللہ نے ہزار ہزار آدم بنائے اور ہزار ہزار عالم بنائے۔ اب اس کے بعد ایوولوشن کے جتنے تھیوریز ہیں، اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے ارتقاء کے جتنے نظریات ہیں سب کو سامنے رکھیے، وہ ڈارون کی تھیوری صحیح سامنے رکھیے تو اس کے بعد دیکھیے۔ اور اگر کوئی کہے کہ انسان کا ایک ڈھانچہ ملا 2 کروڑ برس پہلے، تو یہ آدم کی زندگی کو تو آپ کے حساب سے 8,000 یا 9,000 برس ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے 2 کروڑ برس پہلے کا ڈھانچہ ملا ہے جس میں انسانی کا، تو بالکل صحیح ہے، آدم سے پہلے آدم، عالم سے پہلے عالم۔ معلوم نہیں کتنے آدم بنائے، کتنے عالم بنائے، ایک تکمیل ہو رہی تھی خلقت کی، انسانیت تکمیل کی طرف جا رہی تھی۔ پہلے تو اس کے جسم کو مکمل ہونا تھا، پہلے تو اس کی نگاہ کو مکمل ہونا تھا، اس کے حواس کو مکمل ہونا تھا، حواس باطنی کو مکمل ہونا تھا، حرکت قلب کو مکمل ہونا تھا، اس کو فزیولوجیکلی مکمل ہونا تھا، جسمانیت کے اعتبار سے اور طبیعیاتی اعتبار سے اس کو مکمل ہونا تھا، اس لیے اس میں لاکھوں برس لگ گئے ہوں گے۔ یہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ستنجیہ، عمار یاسر بھی موجود ہے، سلمان بھی موجود ہے، فرماتا ہے یا سلمان و یا جندب، بھئی بہت غور سنیے، یا سلمان و یا جندب معرفتی بالنورانیہ معرفت اللہ۔ اے سلمان و اے ابو ذر، میری معرفت نورانیت کے ساتھ اللہ کی معرفت، یا سلمان و یا جندب معرفتی بالنورانیہ معرفت اللہ۔ اور جب ایک مرتبہ سلمان و ابو ذر نے کہا کہ مولا کوئی آپ کے لیے آغاز بھی ہے، کوئی آپ کے لیے آغاز بھی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بحر المعارف دیکھیے، آپ نے فرمایا انا ما آدم الاول فی عالم الاول، انا ما آدم الثانی فی عالم الثانی، انا ما نوح الاول فی الطوفان الاول، انا ما نوح الثانی فی الطوفان الثانی۔ میں آدم اول کے ساتھ عالم اول میں تھا، میں آدم ثانی کے ساتھ عالم ثانی میں تھا، میں نوح اول کے ساتھ طوفان اول میں تھا، میں نوح ثانی کے ساتھ طوفان ثانی میں تھا، انا مع الدور قبل الدور، انا مع الکور قبل الکور۔ زمانہ جیسے جیسے بدلتا جا رہا تھا، علی ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے فکر کے واسطے ایک پریشانی کی بات ہے، مگر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اس نور مکمل کا ذکر ہے، اس نور مکمل کا ذکر ہے جس کے اقتباس سے علی اپنے آپ کو بہر اندوز کر رہے ہیں۔ میں نے وضاحت کی، اس نور کا ذکر ہے کہ جس نور نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، اس نور کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں نفسوں کا نفسی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اس نور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابنانا و ابناکم
ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جو نفس کی منزل پر ہو۔ یہ گفتگو پرسوں کی تقریر میں ختم ہو چکی۔ جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اس نے خواہش کی کہ پروردگار نفس بھی تو عطا ہو۔ جب نفس عطا ہوا تو اس کو علم بنا دیا۔ تو یہ عقل اور علم ساتھ ساتھ چلے۔ اس مقام پر گفتگو پہنچے اور ہم پھر واپس آئے کہ دین ایک تسلسل ہے، دین ایک تسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعتیں الگ الگ ہوں، شریعتیں الگ الگ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جتنے انبیاء آئے پیغام ایک ہی لے کر آئے، ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ یہاں تک کہ قرآن میں سورہ نساء میں آیت آئی لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے۔ دوسری آیت یہ تھی کہ وہ لوگ جو اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، بتلایا کہ وہ کفر کرتے ہیں، ہم الکافرون حقا۔ تو اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ہے، وہ قدیم ہے، یہ حادث ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ عالم ہے، ان کے علم کے اعتبار سے ان کا علم کیا نسبت رکھتا ہے؟ یہ تو مالک کا دیا ہوا علم ہے، وہ بھی ہے۔ پھر اس کے باوجود کیوں کہا گیا کہ جو لوگ فرق کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان، رسولوں کے درمیان، تو اس میں ذات کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ میرے منشا کی تکمیل کرنے والا ایک سلسلہ تھا۔ جو میرا حکم تھا وہ پہنچا رہے تھے، اس لیے ان کے حکم میں اور میرے حکم میں اگر کوئی فرق کرے اور کہے کہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ نبی کا حکم ہے، تو ارشاد ہوا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اس لیے کہ رسول میرا ہی حکم لے کر آتا ہے۔ تو احکام کا سلسلہ جو چلا نوح سے لے کر، اور نوح نے کیا خدمت کی، ایک منزل آئی کہ جب گھبرا گئے نوح، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورہ نوح 71واں سورہ ہے قرآن کا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگار اس قوم کو میں نے رات اور دن آواز دی، رات اور دن آواز دیا، مالک تھک گیا، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ چھوڑ۔ بددعا کی نوح نے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم، اگر تو نے چھوڑ دیا، یعنی مالک سے گفتگو نبی اولو العزم کی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو بہکائیں گے، یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے، اور ولم یلد الا فاجرا کفارا، اور آگے یہ ان کی جتنی اولاد ہوگی، جتنی اولاد ہوگی وہ فاجر ہوگی اور کافر ہوگی۔ نبی اولو العزم جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک قوم کے بعد اب اس کی اولاد میں بھی فسق و فجور جا رہا ہے تو بد دعا کرتا ہے، لا یلدوا الا فاجرا وکفارا۔ اس کے بعد بے اختیار دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق اور ختمی مرتبت کے متعلق پریشانی تھی، یہ نوح اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں مومن آ جائے اس کو بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا،
پروردگار اور ظلم کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو سوا تباہی کے. یہاں سورہ ختم ہے، یہاں سورہ ختم ہے کہ پروردگار ظلم کرنے والوں کو تباہ کر دے، ظلم کرنے والوں کو تباہ کر دے. نبی اللہ حضرت موسیٰ ربی فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین. اور موسیٰ یہ کہتے ہوئے نکلے گھبرا کر کے پروردگار مجھے ظلم کرنے والوں سے نجات دے. خائف نکلے، گھبرائے ہوئے نکلے. ہر نبی مقام ظلم پر گھبرا کر چلا، گھبرا کر چلا، شہر سے چلا، ہجرت کی. ہر نبی نے اپنے گھر کو چھوڑا. اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ثم آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، پھر ان کو پناہ ملی، اور پھر جن لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا. یہ مومن ہیں، یہی حق ہے، یہی مومن ہے. تو اسی طرح سے مقام خاتم پر نبی نا امید نہیں ہے. مکے کے 12 برس گزر گئے، نبی نا امید نہیں ہے. اس لیے کہ نبی جان رہا ہے کہ میرے پاس آ کے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، منتہی ہو رہا ہے، نعمتیں اتمام پا رہی ہیں، دین اکمال پا رہا ہے. اس لیے نبی کو مطمئن ہونا ہے کہ یقیناً میرے لیے کوئی انتظام ہے. میں کوئی ایسا ذریعہ چھوڑ رہا ہوں، میں کوئی ایسا سلسلہ چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں قطعاً گنجائش بے راہ روی کی کسی کے لیے نہیں ہے. حجتیں سب کی قطع کر دوں گا. حجتیں سب کی قطع کر دوں گا. اس لیے وہ مشہور منزل آئی مقام نصرت پر. یہ ساری گفتگو کے بعد کہ جہاں آواز آئی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم مدد نہیں کرتے نبی کی، نہ کرو، اللہ نے مدد کی. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم نبی کی مدد نہیں کرتے، نہ کرو، اللہ نے مدد کی. اس اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے اس کو گھر سے نکالا، مدد کی پہلے. کافروں نے گھر سے نکالا. اس اخرجہ الذین کفروا، وہ مشہور معرکۃ العار آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ مقام ہجرت ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو پرواہ نہیں، اللہ نے مدد کی. فقد نصرہ اللہ، کون حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پہ حق ہے صاحبان ایمان کی مدد کا. تو بس اسی منزل پر آج کی گفتگو رکے گی، اور یہاں سے ظاہر ہے کہ جو مسائل رہ گئے ہیں اس کو آنے والی 3 تقریروں میں تقسیم کیا جائے گا. اس میں چند منازل تھے ایسے کہ جس پر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے، کافی غور و خوض کی ضرورت ہے، اور اس کو تصوف کی نگاہ میں یا معارف کی نگاہ میں نہ لیا جائے، بلکہ عین عقل ہے اور عین احادیث معصومین کا خلاصہ ہے جو پیش کیا گیا ہے گزشتہ الفاظ میں اور گزشتہ جملوں میں. نبی کی نصرت کی، تم نہیں کرتے مدد، اچھا نہ کرو، نہ کرو مدد، اللہ نے مدد کی. اور ادھر آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کون ہے انسانوں میں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لے. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، نہیں مدد کی تم نے، اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی. ایک بات آپ
اور آپ کے ذریعے سے آپ کے احباب اتنا غور کریں کہ اگر گھر کا انتظام نہ سنبھل سکتا تو جانے کا امکان کیا تھا مکے سے؟ یہاں طے کر کے چلے، اس لیے کہ رسول امین ہے، امین ہے، امانتیں اس کے پاس ہیں، ذمہ داریاں ہیں، لوگ جان رہے ہیں کہ یہ نبی ہو یا نہ ہو مگر صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اس کے قول و فعل میں یکسانیت اور یگانگیت ہے، اس لیے اس پر بھروسہ ہے۔ ساری امانتیں رسول کے پاس ہیں، مسافروں کی امانتیں ہیں، جانے والے قافلوں کی امانتیں ہیں، قبیلے والوں کی امانتیں ہیں، رسول امین ہے اور ساری امانتیں اس کے ذمہ ہیں۔ کیسے چلے جائے؟ کیسے چلے جائے؟ آنے واحد کے لیے اگر امین کو مقرر نہ کرے تو فقط دعوت ذوالعشیرہ میں وزیر کو نہیں بنایا، ہجرت کی رات امین نے امین کو مقرر کیا۔ امین کو مقرر کیا اور کہا یا علی امانتیں ہیں، کا منظور۔ کس نے چنا؟ کس نے انتخاب کیا؟ کس کے حکم سے کیا؟ کس کی مرضی سے کیا؟ پیغمبر ہونے کے بعد انتخاب ہوا، وحی آنے کے بعد انتخاب ہوا اور کہا تم میرے امین ہو، نہیں تم اس قوم کے امین ہو، مکے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مکے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم نہ فقط امین ہو، امانت دار ہی نہیں ہو، تم میرے محافظ بھی ہو، تم میرے محافظ بھی ہو۔ مسئلہ فقط یہی نہیں ہے کہ امانتوں کو ادا کرو، مسئلہ یہ ہے اپنی آپ حفاظت بھی کرو، انتصار۔ تاکہ امانتوں کو ادا کرنے کے قابل بن سکو، اپنی حفاظت بھی کرو، یہ نہیں کہ تم لڑ پڑو، یہ نہیں کہ تم قتل ہو جاؤ، اس سے میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تم امین ہو، امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ ایک جملے میں صراحت کر دی کہ اپنی مدد کرنا ہے، یعنی انتصار، اپنی مدافعت۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، جو ظلم ہو جانے کے بعد اپنی مدافعت کرے، اولئک ما علیہم من سبیل، ان کے لیے کوئی شکایت کا مقام نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مدافعت کی۔ یہ 42ویں سورے کی 41ویں آیت تھی، سورہ شورى کی آیت تھی کہ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور اس طرف سے اجازت دی کہ تم امین ہو اور تم کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مدافعت کرو، انتصار کی منزل پر آؤ۔ اور دیکھو اس وقت میری مدد اسی طرح سے ہو سکتی ہے، میری مدد اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جو جنگ نہیں، لڑائی نہیں، کوئی حرب نہیں، مگر گھر گھرا ہوا، اور بقول بعض مورخین کے مختلف قبیلوں کے نبرد آزما 70 آدمی تلواروں کو کھینچے ہوئے گھر کو گھیر چکے ہیں، اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ اٹھائیں اور قتل کر دیں، اٹھائیں اور قتل کر دیں۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں چونکانے کی،
بستر پہ حملہ کر دو. وہ اسی طرح سے ایک پوری رات نصرت رسول میں بسر ہو گئی. وہ کان حقا علینا نصر المومنین. ادھر رسول کی مدد اس نے کی, اس کی مدد ہم نے کی. اور اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ. تم نے مدد نہیں کی, اللہ نے مدد. اللہ نے. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ناقدین نے اور مبصرین نے اس مقام پر پہنچ کر یہ لکھا کہ یہ عجیب و غریب تاریخ ہو جاتی. اچھا, آپ کو معلوم ہے میں نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا انگریزی کے ترجمے کے سلسلے میں کہ ہجرت کا ترجمہ رضیہ کالونی میں نے کہا ہے کہ ہجرت کا ترجمہ مستشرقین نے کیا فلائٹ فرام مکہ. رسول بھاگ گئے, فلائٹ فرام مکہ. اگر ہجرت کے معنی بھاگنے کے ہوئے تو ہجرت کی پھر یہ تعریف, مہاجرین کے یہ فضائل اور یہ گفتگو کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے پھر قتل ہو جائے یا مر جائے, لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, خدا اس کو رزق حسن دینے کا وعدہ کرتا ہے. تو یہ ہجر مہاجر کی تاریخ. تو میں صرف اتنا کہہ رہا تھا, آج کے لیے سلسلہ کلام تو جاری رہے گا, کہ اگر ہجرت کی رات آپ خانہ رسول کے تصور کو الگ کر دیں اور ایک لفظ کی معافی چاہتے ہوئے, اس کو میں اردو میں پھر بعد میں عرض کروں, ہجرت مائنس علی, ہجرت منفی علی. شب ہجرت سے علی کو نکالو تو کیا رہ جاتا ہے اس منزل پر؟ امانتیں کیسی پہنچتی ہیں, گھر سے نکلتے ہی کس طرح سے نبی کے پیچھے دوڑنے کی یہ 70 آدمی کوشش کرتے, کیسے پتا چلتا کہ کون ہے, مگر یہ ایک ایسا حوصلہ مند مومن صاحب ایمان کہ جس کے ایمان کی قوت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں سن رہا تھا ان کی سرگوشیوں کو, اور یہ کہہ رہے تھے کہ آؤ قتل کر دیں, اور ان میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ چادر کو چہرے سے کھینچے جب تک کہ میں نے چہرے سے چادر کو نہیں ہٹایا. جب میں نے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو انہوں نے گھبرا کے کہا تم کہاں, کہا پھر وہ کہاں ہے, تو کہا تم نے میرے سپرد کیا تھا. کس سے پوچھ رہے ہو, کس سے پوچھ رہے ہو؟ تو امیر المومنین کہتے ہیں اتنا غصہ ان کا بڑھ چکا تھا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے اپنے تلواروں کے قبضوں پہ ہاتھ ڈال دیے کہ آؤ اسی کو تہ تہ کر لے. تو میں بستر سے کھڑا ہوں, میں نے کہا جس کو حوصلہ نکالنا ہو آج یہی نکال لے. حوصلہ نکل جائیں. اور جب میں نے قبضے پر تلوار کے ہاتھ رکھا تو یہ سب پیچھے ہٹے, یہ سب پیچھے ہٹے, اور کوئی گزند اس امین کو نہ پہنچا, اور اس نے امانتیں دی, ہجرت کے کاروبار کو درست کیا, بچے ہوئے قبیلے کو لے کر جانا اس کا کام تھا. بتلایا
کہ صاحب ایمان وہی ہے جو خطرے کے موقع پر اتنا مستقل مزاج ہو، اتنا مستقل مزاج ہو کہ اس کو لا تحزن کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے زحمت دی اور ظاہر ہے میں نے وقت ختم کیا۔ یہ سلسلہ رہے کیونکہ نصرت حق اور مومن تک گفتگو ہو رہی ہے، اور میں اس معرکۃ العراء آیت پر پہنچ چکا سلسلہ بیان میں کہ جہاں مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نصرت سے کچھ اور مراد لی جائے، اس نصرت سے کچھ اور مراد لی جائے، مگر جو مراد الہی ہے وہی مکمل ہے، وہی مکمل ہے، اور اسی مراد سے ہم دور تک مسائل کو لیے جاتے ہیں، دور تک مسائل کو لیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ پھر ذہن میں لے کے جائیے کہ اگر نبی جو معصوم ہے امانتوں کو کسی کی تحویل میں نہ دے کر نکل پڑتا اور وہ انتظام نہ کرتا جو نبی نے کیا، کہ جہاں یہ بتلائے کہ میں نہیں میرا نفس ہے، اگر ہمت ہے تو آزما لو، حوصلہ ہے تو نکال لو، اور پھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو اب تو آپ نے اندازہ کیا، اب تو آپ نے اندازہ کیا کہ اگر نبی کہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ساتھ رہنے والوں کو ڈر کیا ہے، نبی ہے۔ ارے یہاں تو اکیلا ہے نا، یہاں تو اکیلا ہے مگر نڈر ہے، بے خوف ہے، اور اس طرح سے بے خوف کہ ہمیشہ مقام فخر میں کہتے تھے بتاؤ ہجرت کی رات بستر رسول پر کون سویا، اور سب چپ تھے، اور سب چپ تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی یہ کہتا کہ ہم بھی تھے، کیونکہ یہ موقع ہی نہیں ہے، یہ موقع ہی نہیں ہے کہنے کا کہ ہم بھی تھے۔ رات کی تنہائی تھی، رسول کا بستر تھا، نفس رسول آرام میں تھا، اور پھر امتحان کی کڑیاں تھیں، تلواریں کھچی ہوئی تھیں، اور وہ استقلال تھا جس استقلال نے یہ بتلایا کہ یہ بستر ہو رسول کا یا مسجد کوفہ ہو، یہاں بھی علم تھا وہاں بھی علم تھا کہ قاتل پیچھے ہے، مجال نہیں ہے۔ امام رضا سے پوچھا ہے مامون رشید نے کہ آپ کے جد کو علم تھا کہ قاتل پیچھے ہے؟ فرمایا ہاں، میرا جد جان رہا تھا کہ قاتل پیچھے کھڑا ہے۔ کا پھر یہی کہ آپ نے پسند کیا رضا مولا کو، اور آپ نے ٹھکرا دیا حیات دنیا، عیون اغوار رضا، اور اس طرح سے وہ مسجد کوفہ ہو یا پھر میدان کربلا، مطمئن جی کر مطمئن مرنا اسی گھرانے کے لیے ہے جہاں طمانینت کمال ہے، اطمینان کمال ہے، اور پھر وہ ساری زحمتیں جو آل رسول نے برداشت کی، جن کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، جن پر آج ہم ماتم کرتے ہیں، جن کے لیے ہم روتے ہیں، جن کے لیے ظاہر ہے کہ ہر طرف سے اور ہر صنف سے ان کے تذکرے میں کوشش کی جاتی ہے اضافے کی، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ثبات قدم ان کا آج تک ہمارے لیے حجت،
حجت ہے قید میں آئے، دربار سے نکلے قید میں آئے، اب قید میں دن کٹنے لگے، قید میں دن کٹنے لگے ان بیویوں کے کہ جن کی زندگیاں کبھی کسی موقع پر اس طرح سے نہ کٹی تھی۔ میں نے کبھی عرض کیا، آج پھر اس جملے کو سن لیجئے، ابراہیم کو دربار میں لایا گیا، موسیٰ کو دربار میں لایا گیا، عیسیٰ کو دربار میں لایا گیا، زکریا اور یحییٰ کو دربار میں لایا گیا، مختلف انبیاء کو درباروں میں لایا گیا ہے، مگر کسی نبی کے اہل بیت کو اسیر نہیں کیا گیا، کسی نبی کے اہل بیت کو اسیر نہیں کیا گیا۔ یہ اہل بیت رسول ہیں کہ اسیر ہو کے آئے، اسیر ہو کے آئے اور قید خانے کی ڈراؤنی رات سیدانیوں کے لیے یقیناً حیران کن تھی کہ کیا ہو، مگر سیدانیوں کے لیے یہاں بھی ایک ہمت تھی، یہاں بھی ایک قوت تھی، یہاں بھی ایک اطمینان تھا، یہاں بھی ایک طاقت تھی، اور وہ طاقت یہ تھی کہ زندان بان نے آ کے کہا کہ فرزند رسول نصف شب کے وقت قید خانے کے باہر کوئی بی بی روتی ہوئی پھرتی، صاحب ناسخ زینبیہ، اور جب عابد بیمار نے کہا زندان بان قیدی رسن بستہ ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے، کہا فرزند رسول ایک بات عرض کروں، وہ جو بی بی کونے میں سر جھکائے بیٹھی ہے اس کی آواز سے اس بی بی کی آواز ملتی جلتی ہے۔ عابد بیمار نے کہا اچھا نصف شب ہونے دو۔ آدھی رات گزری کہ ایک مرتبہ عقب زندان سے آواز آئی، ولدی حسین، ثمرۃ فؤادی حسین، میرے نور نظر، میوہ دل حسین۔ شہزادی زینب در زندان کے پاس آئیں اور کھڑے ہو کر آواز دی، اے رونے والی ادھر آ، میں بھی اسی حسین کا ماتم کر رہی ہوں، مگر پہچنوا تو دے تو کون ہے؟ تو دیکھا کہ ایک بی بی جس کے سر سے چادر ڈھلی ہوئی ہے، جس کے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے ہیں، حسین حسین کرتے ہوئے سامنے آئی اور آتے ہی کہا زینب ماں کو نہیں پہچانا؟ خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دین دنیاوی پر لاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعجیل